السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، دیکھیں، بھارت یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم اس بھارت کے اندر، اس ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، صدیوں سے آباد ہیں، اور اس ملک سے ہم محبت کرتے ہیں، کیونکہ بندہ جس ملک میں رہتا ہے یہ لازم ہے کہ اس ملک سے محبت کرے، اس ملک کا وفادار بن کر کے رہے۔ ہمارا دین اسلام بھی اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے، ان میں دوسرے دین کے ماننے والے ہوں گے، الگ الگ دین اور دھرموں کو ماننے والے ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو کس طرح سے رہنا ہے؟ اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا ہے۔ ہندوستان میں ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایک دھرم کے ماننے والے اس کے اندر ہیں، سینکڑوں دھرموں کو ماننے والے لوگ یہاں پر ہیں۔ سارے دھرموں کے ساتھ، دھرم کے ماننے والوں کے ساتھ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، بہترین کردار کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں، اچھے طور طریقے ان کے ساتھ اپنائیں۔ ہم انہیں تکلیف نہ دیں، ہم انہیں پریشان نہ کریں، مجبوریوں میں ہم ان کی مدد کریں، پریشانیوں میں ہم ان کی مدد کریں۔ ان کی تکلیف ہماری تکلیف، ان کی پریشانی ہماری پریشانی ہونی چاہیے۔ بیمار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ہم ان کی مدد کریں۔ یہ اسلامی تعلیمات کا ایک نہایت ہی بہترین پارٹ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے۔ مکہ میں پیدا ہوئے، جب آپ نبی بنائے گئے، لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا نہیں کیا؟ آپ کو مارا نہیں، آپ کو پریشان نہیں کیا، آپ کو تکلیفیں نہیں دی؟ تکلیفیں دی، مارا بھی، آپ کو جادوگر بھی کہا گیا، آپ کو جادوگر بھی کہا، آپ کو مجنون اور پاگل بھی کہا۔ آپ نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس حالت میں بھی آپ کو ستایا گیا۔ آپ کے سر اور گردن پر اونٹ کی وجھڑیاں لاد دی گئی، گردن میں رسیاں ڈال دی گئی، کیا نہیں کیا گیا؟ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اس مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے۔ جاتے وقت آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ، مجھے یہ مکہ بہت پسند ہے، خانہ کعبہ مجھے بہت پسند ہے، اللہ تیرا اس میں گھر ہے، مجھے بہت پسند ہے، میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ لوگ جانے پر مجبور کر رہے ہیں، مجھے رہنے نہیں دے رہے۔ آپ اندازہ کیجئے کس قدر ستایا گیا کہ آپ علیہ السلام اپنا گھر چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے، اپنا وطن چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں کیا ہوا؟ کیا انہوں نے صحیح سے رہنے دیا؟ وہاں بھی مسلسل پریشان کرتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سب کچھ صبر کرتے رہے، سب کچھ سہتے اور برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا جب مسلمان غالب ہو گئے، مسلمان سب سے اوپر ہو گئے، سارے مسلمانوں کے انڈر میں آ گئے۔ جو لوگ ستاتے تھے مکہ کے اندر، جو لوگ مدینہ کے اندر پریشان کرتے تھے، وہ سارے کے سارے ڈرے ہوتے تھے کہ جب نبی غالب آ گئے، مکہ فتح ہو گیا، اسی شہر میں دوبارہ آپ بسے، اسی شہر میں دوبارہ آپ گئے جس شہر سے آپ کو نکالا گیا تھا، اور سارے دشمن آپ کے قریب تھے، آپ کے سامنے تھے، ڈر رہے تھے کہ نبی ہم کو ماریں گے، ہم سے بدلہ لیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ سب کو معاف کر دیا، کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا۔ اور میرے بھائیوں، مدینہ میں جب آپ رہتے تھے تو کیا کیا مدینہ والوں کے ساتھ میں؟ کفار کے ساتھ آپ نے بہترین برتاؤ کیا، یہودیوں کے ساتھ آپ نے اچھے تعلقات بنائے رکھے، دوستانہ تعلقات بنائے رکھے، وہاں کئی ایک معاہدے کیے، مدینہ میں رہ کر کے کئی ایک معاہدہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو ستائیں گے نہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ہمارے اوپر اگر کوئی ظلم کرے گا تو ہم لوگ اس کا ڈیفنس کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے اسپیشل کہا کہ یہودیوں پر اگر کوئی بیرونی حملہ کرتا ہے، باہر سے کوئی آ کر کے حملہ کرتا ہے، تو مسلمان اسے اپنے اوپر حملہ تصور کر کے اس کا دفاع کریں گے۔ یہ غیر مسلموں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر برتاؤ، بہترین برتاؤ، کہ کہتے ہیں یہودیوں پر حملہ مسلمانوں پر حملہ ہوگا اور مسلمان اس کا دفاع کریں گے، انصاف سب کے ساتھ ہوگا۔ یہ باقاعدہ معاہدہ کیا گیا، کس کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ۔ دوسری بڑی قوم عیسائی تھی، عیسائیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، عیسائیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، یہی معاہدہ ہوا، ان کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے رہیں گے، ان پر اگر ظلم ہوگا تو ہم اپنے اوپر ظلم، اس کو ہم اپنے اوپر ظلم سمجھیں گے، ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو اپنے ساتھ ناانصافی سمجھیں گے ہم،
ان پر اگر باہر کا کوئی آدمی ان کو ستاتا ہے تو وہ گویا ہم کو ستا رہا ہے. عیسائیوں پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو مسلمان اس حملے کو روکیں گے, اس حملے کا دفاع کریں گے. اس طرح سے مدینہ تشکیل دیا گیا تھا, اس طرح سے مدینہ کے اندر معاہدہ کیا گیا تھا. ابھی دیکھیے, ابھی 2-3 روز قبل 17 سے لے کر کے 19-20 تک کے جو اتراکھنڈ میں جو پروگرام ہوا, یتی نرسنگھا نند نے جو پروگرام کیا, اس کے حواری اور مواری نے جو پروگرام کیا, اس پروگرام میں کیا کہا گیا؟ کیا اس دھرم کے اندر یہ تعلیم موجود ہے جس دھرم کے لوگ ماننے والے ہیں, جس دھرم کا یہ لوگ پالن کرتے ہیں؟ کیا اس دھرم میں اس چیز کی تعلیم دی گئی ہے, یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ ایک کمیونٹی کے ساتھ جو کہ اقلیت میں ہے اس کے ساتھ اس طرح سے گھناؤنا برتاؤ کیا جائے؟ کیا نہیں کہا. یعنی نسل کشی پر ابھارا گیا, مسلمانوں کو ہندوستان سے مٹانے کی علل اعلان جلسہ کیا گیا, مسلمانوں کا خاتمہ کر دو. کسی نے کہا کہ 100 لوگ آ جائیں 20 لاکھ مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے. کسی نے کہا کہ اگر میں پارلیمنٹ میں ہوتا تو منموہن سنگھ کے سینے میں گولیاں داغ دیتا. کیا چل رہا ہے یہ مودی جی, یوگی جی, آپ کے راج میں کیا چل رہا ہے؟ یہ سب کرا کر کے آپ سیاست کی کرسی پر تو بیٹھ سکتے ہیں, لیکن آپ کے دل کے اندر جو ایک, ہر انسان کے اندر ایک جذبہ جو ہوتا ہے نا, پیس کا, امن کا, بھائی چارگی کا, وہ کیسے اس کو آپ برداشت کریں گے؟ جب نیچر آپ کا آپ سے یہ کہے گا کہ آپ نے یہ غلط کیا, آپ کیسے اپنے آپ کو منا پائیں گے؟ یہ سب دنگے, فساد اور فتنے اور اس طرح کے مسئلے پیدا کر کے آپ سत्ता کی کرسی پر براجمان تو ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کو چین و سکون نصیب نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ نے ظلم کیا ہے, آپ نے ستایا ہے, آپ نے فتنہ و فساد برپا کر کے یہ کرسی حاصل کی ہے. آپ کو چین نہیں ہوگی. یوگی جی, مودی جی, آپ کو چین نہیں ملے گا. اور چین نہیں اگر آپ کو ہے, آپ کچھ بھی کر لیں, آپ مخمل اور ریشم کے غلاف اور اس گدے پر سو جائیں, آپ دنیا کی عالی شان عمارتوں میں سو جائیں, کوئی فائدہ نہیں جب آپ کے دل میں سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے. آپ مسلمانوں کو تکلیف دے کر کے یا کسی دوسری کمیونٹی کو تکلیف دے کر کے کیا آپ سکون سے رہیں گے؟ نہیں, آپ کا دل ملامت کرے گا.